أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی اہل بیت اور شہداء اسلام کے تعلق سے۔ وہ کیا باتیں آئی تھی میرے ذہن میں تو نہیں رہی، لیکن اس کو پھر دوبارہ مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ اصل موضوع یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں شہید کا جب نام آتا ہے تو صرف حضرت حسین یاد آتے ہیں، اور نواسے کا جب نام آتا ہے تو صرف حضرت حسن اور حضرت حسین یاد آتے ہیں، اور جب بیٹی کا نام آتا ہے تو پھر صرف حضرت فاطمہ یاد آتے ہیں۔ ہم دیگر ازواج کو، ہم ازواج مطہرات کو، بیٹیوں کو اور آپ کے دیگر نواسیوں اور نواسوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ کے اہل بیت کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر اور رافضیت کا جو غلبہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس بنیاد پر ہم کو یہ یاد نہیں رہ پاتا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ بات گزشتہ غالباً آئی تھی کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ اہل بیت کا اصل مطلب ہے کیا؟ لغت کے اندر بیت کا جو لفظ آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں وقت گزارنے کے۔ آدمی عموماً وقت گزارتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ کسی بھی شخص کی بیوی سب سے پہلے نمبر پہ اس کی اہل بیت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور آخر درجے میں نواسیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کا تذکرہ آتا تو ہمارے ذہنوں سے ازواج مطہرات نکل جاتے، آپ کے بیٹے نکل جاتے، آپ کی بیٹیاں نکل جاتی، بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ یاد رہتی، اور نواسوں میں سارے نواسے بھول جاتے، صرف حضرت اور حضرت حسین یاد رہتے، اور آپ نواسیوں کو بھی بھول جاتے۔ اسی لیے اس کا تذکرہ اس وجہ سے لانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو بیٹھی ہوئی چیزیں ہیں یہ ختم کرنا ہے، اور اس ہفتہ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو ہم یاد کریں، ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، ہم اپنے چھوٹوں کے، ہم اپنے بڑوں کے، ہم اپنے ساتھیوں کے، دوست احباب کے، ہر کسی کو یہ بات بتائیں اور ہر کسی کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھا لیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت میں ازواج مطہرات آتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں کون کون ہیں؟ آپ کے سب سے بڑی یہ ازواج مطہرات، سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ جس طرح ہم اپنی ماں کے سلسلے میں ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے سلسلے میں بھی ہم ایک حرف بھی برداشت ان کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کل 11 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ایک حضرت زینب بنت جحش، اور ایک حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت جویریہ بنت حارث، اور حضرت صفیہ۔ یہ آپ کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے 3 بیٹے، حضرت قاسم،
حضرت عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ کا لقب تھا، طاہر اور طیب، اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، سب سے بڑی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ اور آپ علیہ السلام کے جو بیٹیاں ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی بیٹی ہے، اس بیٹی کا نکاح جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن کے لڑکے سے، جن کا نام ابو العاص تھا، ان سے نکاح کیا۔ یہ ابو العاص کون ہے؟ جب جناب نبی کریم علیہ السلام کو نظر بند کیا گیا تھا 3 سال کے لیے، اس وقت آپ کو کھانا پہنچانے والے یہ آپ کے بڑے داماد حضرت ابو العاص تھے۔ یہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام نظر بندی سے آزاد ہوئے، جب آپ نکلے تو آپ اپنے بڑے داماد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ تم نے دامادی کا حق ادا کیا۔ آپ بتائیے یہ داماد ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی ہم میں سے کس کو یاد ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ حضرت رقیہ ہے۔ اچھا، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جو بڑے بیٹے ہیں یہ حضرت علی، ان کا نام حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے علی رکھا۔ یہ علی کو جناب نبی کریم علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اور یہ حضرت علی وہ ہے جب جناب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو گئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اس وقت جو آپ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھا ہوا جو لڑکا تھا وہ یہ حضرت علی تھے، جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ فتح ہوا تو جب آپ 360 بت توڑ رہے تھے، اس میں جو 7 جو علی نام کا جو لڑکا توڑ رہا تھا وہ آپ کا نواسا تھا۔ اس کو عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا، لیکن بہت سی کتابوں کے اندر یہ 40 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے بھائی یا آپ کے داماد حضرت علی نہیں بلکہ یہ آپ کے نواسے حضرت علی تھے، جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ فتح مکہ میں مکہ مکرمہ کے اندر جو 360 بت تھے اس کو توڑنے میں یہ حضرت علی ساتھ تھے۔ دوسرے بیٹے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ہوئے تھے، رضی اللہ عنہا کو نام رکھنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بیٹی ہوئی جن کا نام امامہ ہے۔ یہ امامہ کو یاد رکھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے بعد مجھے تم جیسی بیوی کہاں ملے گی، تم جیسی خدمت گزار، متقی، پرہیزگار۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو مجھ جیسی لڑکی چاہیے، مجھ جیسی بیوی چاہیے، تو تم میری بڑی بہن حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے نکاح کر لینا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت زینب کی لڑکی حضرت ام امامہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے حضرت علی کو۔ اور اس کے بعد دوسری بیٹی حضرت رقیہ، اس سے صرف 1 لڑکا پیدا ہوا حضرت عبداللہ ابن عثمان۔ تو 3 لڑکے ہوئے، 1 لڑکی ہوئی، یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام کے 3 نواسے اور 1 نواسی ہوئی۔ اس کے بعد یہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور عبداللہ ابن عثمان کی ولادت کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے دوسری بیٹی دی حضرت ام کلثوم، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 3 بیٹیاں ہوئی، بڑی 3 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیٹیوں کا نام رکھا، اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بڑی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پہ زینب رکھا،
دوسری بیٹی ہوئی تو دوسری بیٹی کا نام اپنی دوسری بڑی بہن کے نام پہ رقیہ رکھا. تیسری بیٹی جب ہوئی تو تیسری بیٹی کا نام اپنے تیسری بہن کے نام پر ام کلثوم رکھا. یہ 3 بیٹیاں ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بیٹا ہوا. تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام حرب رکھا گیا تھا، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو نام پوچھا کہ کیا نام رکھا، تو حضرت علی نے فرمایا حرب رکھا. تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ نام بدل دو، حسن رکھو. پھر اسی طرح دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی حرب، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگجو تھے. انہوں نے چاہا کہ بیٹے بھی اسی طرح بہادر ہو، اسی طرح اسلام کے لیے لڑے اور مرے. اس بنیاد پر آپ نے ان لوگوں کا یہ نام رکھا. تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے پہلا نام حرب رکھا، پہلے لڑکے نے کا نام حرب رکھا، اس وقت بھی نام بدل کر حسن رکھا. پھر دوسرا بیٹا ہوا تو دوسرے کا نام بھی حرب رکھا، تو دوسرا نام بھی بدل کر حسین رکھا. جب تیسرا لڑکا ہوا تو اس وقت بھی حرب رکھا گیا، تو اس وقت بھی نام بدل کر محسن رکھا گیا. تو اب جناب نبی کریم علیہ السلام کے کتنے نواسے نواسیاں ہوئے؟ حضرت زینب سے 2 نواسے، 1 نواسی. حضرت رقیہ سے 1 نواسا، 3 1، پھر یہاں 3 3 6، یہ 4. تو جناب نبی کریم علیہ السلام کو جملہ 4 نواسیاں اور 6 نواسے تھے. یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے. لیکن یہ جو نواسے نواسیاں ہیں یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے آخری نمبر پر جو اہل بیت ہے وہ ہے سب سے پہلے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی جب مسئلہ آتا ہے تو نواسے یاد آتے تھے، لیکن اب یہ یاد نہیں آنا چاہیے صرف 2 نواسے اور 1 بیٹی نہیں، بلکہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے 6 نواسے، 4 نواسیاں، آپ کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 11 ازواج مطہرات ہم سب کے ذہنوں میں ازبر ہو جانا چاہیے. اور جب اہل بیت کا تذکرہ آئے تو ان تمام لوگوں کا نام ہمارے ذہنوں میں آ جانا چاہیے. اس وجہ سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے جو عقیدت و محبت ہماری ہے وہی عقیدت و محبت آپ کی اہل بیت سے بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے ان کا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے. اس رشتے کی بنیاد پر ان کا اسی طرح احترام ہونا چاہیے جس طرح کا احترام، جس طرح کی محبت ہم جناب نبی کریم علیہ السلام سے کرتے ہیں. اور آخر میں یہ کہ جب تذکرہ آتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام کا تو ایک عموماً کیا اکثر یہ باتیں ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک آتا ہے تو ہم میں سے کسی کے زبان پر درود شریف نہیں ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی وہ 3 بد دعائیں جو آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی اور آپ نے اس پر آمین کہی تھی. کتنی مضبوط بد دعائیں ہیں یہ. پورے ملائکہ کے سردار وہ بد دعا دے رہے ہیں اور تمام انبیاء کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں. کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ اسی لیے جب بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو کم از کم اتنی بلند آواز سے 1 مرتبہ تو بھی کم از کم اتنی زور سے آواز درود شریف پڑھنا چاہیے کہ کم از کم بازو والا سن سکے. اس لیے نہیں کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر بھی احساس پیدا ہو، اس کو یاد آ جائے کہ آپ کا نام آیا ہے اور ہم کو درود پڑھنا ہے. اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور جب بھی کہیں پر بھی آپ کا نام آئے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. یہ مسئلہ ہے. جب بھی آپ کا نام آ جائے پہلی مرتبہ میں پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد بھی آپ سے دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا جتنا نام آئے آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اتنا اچھے طریقے سے نام لینا بھی آپ پسند کرتے ہیں. ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام کیا محبت سے لینا، بار بار آپ کا تذکرہ کرنا، بار بار آپ پر درود شریف پڑھنا کیا ہم کو پسند نہیں ہے؟ اس لیے احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر. بلکہ کوئی بھی عمل ہم کو حکم سمجھ کر
یا زور سمجھ کر یا زبردستی سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر نیک عمل کو ہم اپنی فطرت بنا کر کرنا چاہیے، اپنا مزاج سمجھ کر، اپنی زندگی کے شب و روز سمجھ کر، اپنی فطرت سمجھ کر کرنے سے اس عمل کو کرنے کی عادت بھی رہے گی، اس عمل سے محبت بھی رہے گی اور کرنے پہ بار بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان چیزوں کا بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت تو ہم کرتے ہیں، لیکن بتائیے ہم آپ کا نام آیا تو ابھی بھی کتنے لوگ درود شریف پڑھیں؟ سوچنے کی بات ہے، صرف سننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عمل کے میدان میں آنا چاہیے۔ آج سن رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ بہت دن پہلے ایک بات آئی تھی کہ اگر ہم اس طرح صرف سنیں گے اور چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت دو قسم کے عذابات میں ہم کو مبتلا کر دیں گے۔ دنیا میں تو سکون چھین لیں گے اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ہم سے بینائی کو چھین لیں گے۔ اسی لیے جو چیز سن رہے ہیں 100% عمل کے جذبے سے سننا چاہیے، اور سن لیے اب پھنس گئے، اب عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے عمل کے جذبے سے سنیں اور عمل کے جذبے سے اور عمل کی نیت سے اٹھے اور اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ جو کچھ سنا گیا تھا آئندہ سنیں گے، ان سب پر عمل کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیشہ ہم کو رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے دل سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا